كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی۔ ساری حمد اللہ رب العزت کی ہے جو مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے۔ کروڑوں درود پیارے آقا سرکار دو عالم فخر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ الحمدللہ تعالی ماہ رمضان مبارک کے 28ویں روزے کے فیض و برکات حاصل کر رہے ہیں، اور الحمدللہ تعالی آج ہم جو درس قرآن کرنے جا رہے ہیں وہ بھی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 28 ہے۔ کیا ہے؟ یعنی 28واں روزہ ہے اور آیت نمبر بھی کیا ہے؟ 28۔ یہ آیت مقدسہ ایمان تازہ کرتی ہے، اس کو بڑی توجہ سے سننا۔ اس میں اللہ پاک نے سارا کچھ بیان کر دیا، زندگی اور موت کی حقیقت کو بیان کیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کیفا تکفرون۔ اب کیفا کا کیا معنی ہے؟ جیسے میں نے چند دن پہلے عرض کیا تھا نا کہ حروف ہجائیہ کتنے تھے جی؟ 29 جی 29۔ انہوں نے بار بار آنا ہے، یعنی اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں قرآن پاک کو، آپ کے پاس صرف 29 حروف ہیں، انہوں نے بار بار آنا ہے، اس کے ساتھ آگے لفظ ملنے ہیں، جب وہ لفظ ملیں گے تو وہ اس کا ایک معنی جو ہے وہ بنے گا۔ کیفا قرآن پاک میں جہاں بھی آیا ہے اس کا مطلب، اس کا معنی بنتا ہے کیا؟ کیا ہے جی؟ کیا؟ تکفرون، تم انکار کرتے ہو؟ کیا تم انکار کرتے ہو؟ باللہ وکنتم، اللہ کا۔ یہ کافر بدبخت جو تھے نا، ظالم جو تھے نا، اللہ کا انکار کرتے تھے، اللہ کی ایتوں کو جھٹلاتے تھے، نبیوں کو قتل کرتے تھے، استغفر اللہ۔ اور کئی بدبخت ایسے بھی تھے انہوں نے چیلنج کیا باقاعدہ، انہوں نے کہا جی اللہ استغفر اللہ ہے ہی کوئی نہیں، انہوں نے کہا اگر ہے تو ہمارے ساتھ آ کر مقابلہ کرے۔ فرعون باقاعدہ تیر کمان لے کر آ گیا تھا۔ اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا کیفا، کیا تم انکار کرتے ہو؟ تعجب ہے، تعجب کی بات، باللہ ساتھ اللہ کی، کنتم اموات۔ اب اللہ پاک کیا قربان جاؤں فرماتا کنتم اموات، تم تو تھے ہی نہیں، تم تو مرے ہوئے تھے، تمہارا تو وجود تک نہ تھا۔ کنتم اموات، آگے فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، اس نے تمہیں کہاں تمہیں زندگی دی ہے؟ دیکھو نا، جہاں زندگی کا تصور ہی نہیں، ماں کا پیٹ ہے، چھوٹا سا پیٹ، اس میں بچہ ہے، وہاں خون بھی ہے، پانی بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ اس کا پروسیس کیا اس نے بنایا ہے کہ دیکھیں
نطفہ ہے. کیا ہے؟ نطفہ. نطفہ جو ہے وہ خون میں چینج ہو جائے گا. لوتھڑا کیا ہے؟ مغدہ. یعنی آگے کیا اس کی مختلف شکلیں بنتی جائیں گی، اور یہ تقریباً 4 ماہ اور 20 دن. کتنے جی؟ یہ پروسیس سے گزرتا ہے. ہم بھی گزرے ہیں. ہماری اوقات یہ ہے. ہماری گندا پانی، کیا؟ گندا پانی اگر کپڑوں کو لگ جائے تو پلی، گندا خون، پھر وہ مالک اس کو پاک کرتا ہے. جیسے لوہے کے اندر جناب بٹی میں لوہا ڈالا جاتا ہے نا، بٹی کے اندر صاف ہوتا ہے. سونا بھی اسی طرح صاف، چاندی بھی. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ یار تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کا؟ وہ جس نے تمہیں ایک پانی کے قطرے سے بنایا ہے، کیسے بنایا، کتنا وہ کاریگر ہے، کس قدر وہ قادر مطلق، ابھی بھی تم انکار کرتے ہو. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم تو تھے ہی نہیں، تمہارا تو وجود تک نہ تھا. یہ جو سراپا تم نظر آ رہے ہو نا، بول رہے ہو، چل رہے ہو، ہاں جی، یہ کس نے بنایا ہے؟ کوئی ہے جو بنا سکے؟ کوئی ہے؟ اس کو قرآن پاک کہہ رہا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا. تو یہاں میں 2 باتیں آپ کو عرض کر دوں، کیونکہ یہ باتیں جو نا یہ یاد رہیں گی انشاءاللہ تعالی. قرآن کے اندر، پورے قرآن 2 موتیں ہیں. کتنی ہیں؟ اور 2 ہی زندگیاں. موتیں کتنی اور زندگیاں کتنی؟ ایک موت کیا ہے ہمیں یاد ہی نہیں. جب ہم مٹی تھے، کیا تھے؟ اس موت کا کسی کو یاد ہے کہ کبھی ہم ایسے بھی تھے؟ قرآن کہتا ہے حال اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اس انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے. کس پر؟ اس انسان پر ایک وقت ایسا گزرا ہے یہ قابل ذکر ہی نہیں تھا. اس کا تو ذکر ہی نہیں تھا، کوئی ذکر کرنے والا نہیں تھا، کوئی تھا ہی نہیں. لم یکن شیئا مذکورا، اس کا کوئی ذکر. تو میں نے کہا پھر اس کا ذکر ہو، کیا ہو؟ تو پھر اس کے ذکر کے لیے میں نے اس کو بنایا. اور وہ کہتا ہے کہ کتنی میں نے عرض کر دی، موتیں کتنی؟ جس طرح ہمیں پچھلی، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے مجھے پچھلی موت یاد ہے؟ ہاں جی، عرفاء کو یاد ہے. عرفاء جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ پاک نے انہیں، پھر ہم نے جب وہ موت ختم ہوئی تو اس کے بعد کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ پاک نے جو بنایا ہے وہ روح کو بنایا. کیا؟ اب کوئی بندہ نہیں بتا سکتا میری روح کہاں پر تھی، میں کہاں رہتا تھا، کس جگہ پر تھا. پھر ماں کا شکم کسی کو نہیں یاد. جب دنیا میں آیا تب بھی کسی، اب جو ابتدائی سال ہوتے ہیں وہ بھی کسی کو یاد. تو کتنی موتیں ہیں اور 2 ہی زندگیاں ہیں. 2 ہی زندگیاں. ایک موت وہ تھی جو ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں، یہ زندہ بیٹھے ہوئے، یہ پتہ نہیں کب تک زندہ ہے، نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ. پھر کیا ہوگا جناب؟ کوئی وقت ہمیں نہیں پتہ، لیکن اللہ کو پتہ ہے. اللہ کو وقت مقرر ہے، دن بھی مقرر ہے، ٹائم بھی مقرر ہے. 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. 1 منٹ، 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. جس دن کیا آنا ہے جی؟ موت نے آنا ہے. یہ موت کیا ہوگی؟ دوسری موت. کیا ہے؟ دوسری موت، جو پہلی زندگی کو ختم کرے گی. پہلی زندگی کو ختم کرے گی. جس دن یہ موت آئے گی اس دن یہ والی زندگی ختم ہو جائے گی. لیکن آگے ایک زندگی ہے جس کو قرآن پاک نے بیان کیا. وہ کیا ہے؟ فرمایا یہاں پر پڑھو کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم. تمہیں زندگی دی ہے، پھر وہ تمہیں کیا کرے گا؟ مارے گا. ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا. پھر کیا کرے گا؟ اب یہ زندگی کہاں ملتی ہے؟ اس کو پوری آپ اگر حدیث پاک دیکھیں، یہ زندگی اسی دن مل جاتی ہے جس دن بندہ فوت ہوتا. اب یہ اس کا ابتدا کہاں ہوتی ہے؟ یہ آپ نے کئی بار بیان سنا ہے، میرے خیال 100 بار سنا ہوگا. ہر بندہ اس کو پڑھتا بھی سنتا بھی ہے. میں نے کئی بار اس پر عرض کیا کہ یہ زندگی جب آپ اور میں، ہمارے ہاں کوئی فوتگی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی چارپائی اٹھاتے ہیں، جنازہ اٹھاتے ہیں اور کہاں لے جاتے ہیں؟
جی قبر میں، اور قبر میں جب اتارتے ہیں تو حضور نے اس کی جو آقا نے تفسیر کی اور آقا نے اس کا ترجمہ کیا، فرمایا تم واپس نہیں پلٹتے ابھی تک تو زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ زندگی یعنی کیف تکفرون، تم کیسے کرتے ہو انکار اللہ کا، کنتم اموات، تم موت میں تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، اس نے تمہیں کیا کیا، ثم یمیتکم، وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تمہیں۔ علماء محدثین نے لکھا ہے اگر اس کے بعد کوئی اور موت ہوتی تو ہم کہتے کہ مر گئے، کیا ہوں گے، لیکن قرآن کہتا ہے ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ وہ کب زندہ کرے گا؟ فرمایا جب تم اسے قبر میں اتارو گے، ابھی واپس نہیں پلٹو گے، قرآن لہم، وہ تمہاری جو نلین ہوگی نا، جوتیاں ہوں گی، اس کی جو آواز آئے گی، فرمایا مرنے والا قبر میں اس کو بھی سن رہا ہوتا ہے، اور سنتا تب ہے جب اس میں زندگی ہو، کیا ہو، زندگی ہو، فرمایا وہ تمہاری آواز بھی سنتا ہے، اور پھر تم واپس نہیں پلٹتے، اس سے پہلے اس کو بٹھایا جاتا ہے، اور حدیث پاک کے پوری آپ نے کئی بار سن، اجلس بھائی بیٹھ جا، وہ بیٹھ جاتا ہے، اس کے سامنے دو فرشتے آتے ہیں جن کی آنکھیں بڑی جناب خوفناک ہیں، اس کی صورت فرمایا کہ بڑے خوفناک صورت میں وہ آتے ہیں، وہ آ کر کہتے ہیں تین سوال، ہر بندہ پڑھتا ہے سنتا ہے، من ربک، تیرا رب کون ہے، من دینک، تیرا دین کیا ہے، اور آگے ما قلت تقول فی حقا ھذا رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور پاک دکھائے جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس کے آگے بھی موت نہیں ہے، اس کے آگے بھی موت، آگے کیا ہے؟ اگر وہ جواب دے تو اس کے لیے جناب وہ قبر کھول دی جاتی، کتنی کھولی جاتی ہے؟ کئیوں کی قبر 70 گز کھلتی ہے، کئیوں کی تحد نگاہ کھلتی، تحد یعنی ہر پردہ ہٹ جاتا ہے، اور یہاں سے بیٹھا وہ مدینہ دیکھتا ہے، مکہ دیکھتا ہے، اللہ کی قدرتوں کو دیکھتا ہے، اور جو بدکار ہو اگر سوال نہیں دے سکتا تو اس کی قبر کیا ہو جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے، آگے موت کوئی نہیں، موت اب کیا ہے، یا وہ ثواب میں ہے یا عذاب میں ہے۔ قرآن کہتا ہے ثم الیہ ترجعون، آگے موت نہیں ہے، پھر اللہ کی طرف لوٹنا، یعنی کیا مطلب ہے؟ قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے کیے جاؤ گے، اس سے پہلے کیا ہے، اگر نیک ہے، کیا ہے جی، اس کے لیے بستر بنایا جاتا، اسے کہا جاتا نم کا، کیا کہا جاتا، نم کا، نم کا مطلب کیا، سو جا، موت نہیں ہے، نم کا، نومت العروس، سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی، جیسے پہلی رات کی، اب تمام تر اس پر اتفاق کریں گے کہ دلہن پہلی رات کوئی نہیں سوتی، پہلی رات کوئی نہیں سوتی، وہ انتظار کرتی ہے۔ فرمایا یہاں بھی یہ تشبیہ ہے کہ تو سو جا میٹھی میٹھی، یعنی جاگتا رہ، انتظار کر، تجھے کیا ہوگا، تیری ملاقات ہونے والی، کس سے ملاقات ہوگی، اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ سے، لیکن درمیان میں کوئی موت نہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں جی آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ دیکھیں جی قبریں میں جب ہم قبر کھودتے ہیں تو اس میں تو ہڈیاں پڑی ہوتی ہیں، ہاں جی، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز گل سڑ گئی ہوتی ہے، نہیں دوستو، کیفیتیں دو ہیں، ایک کیفیت ہے جو گل سڑ گیا ہے، جو گل سڑ ہڈیاں جدا ہو گئی ہیں، یہ بھی ایک کیفیت ہے، لیکن اس کی روح کیا ہے، زندہ ہے، کیا ہے، جسم جو ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے بوسیدہ ہو گیا، ٹوٹ گیا، ہڈی ہڈی ہر چیز جدا جدا ہو گئی، لیکن ایک دوسری کیفیت بھی ہے۔ آقا نے فرمایا کہ 5 قسم کے لوگ ہیں، کتنے جی؟ فرمایا مٹی بھی حیا کرتی ہے، کھاتی نہیں ہے، کسی جانور کو اجازت نہیں کہ وہ کھا سکے، محفوظ پڑے ہیں، کب تک؟ وہ سوئے ہوئے ہیں، انہیں کوئی نہیں جگا سکتا، کون جگائے گا؟ بس قیامت کے دن اللہ جگائے گا۔ تو وہ لوگ آپ دیکھیں جیسے اللہ کے نیک بندے گزرے، کئی جگہ پر یہ موجود ہے، جب ان کی قبریں کھولی گئیں تو بالکل تر و تازہ تھی، ادھر ایک قبر کھودی گئی تو اس میں کچھ نہیں ہے، اس میں ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، لیکن اس میں بھی فرمایا گیا یہ نہ سمجھنا کہ یہ اب ختم ہے، فرمایا اس کی جو روح ہے وہ زندہ ہے، اس کا کنیکٹ ان ہڈیوں کے ساتھ ہے، جو ان پر وارد ہو رہا ہے روح پر ساتھ وارد ہو رہا ہے۔ ادھر ایک اللہ کا بندہ ہے، فرمایا ہر چیز سلامت ہے، کفن بھی سلامت ہے، کفن بھی ہم نے آنکھوں سے دیکھا، آنکھوں سے، کئی حدیثیں، کئی قرآن پاک کی آیات اس پر شاہد ہیں
کہ فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ قیامت تک تر و تازہ پڑے، تر و تازہ۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ آگے کیا ہے؟ زندگی، اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے، وہ پروسیس ہے اپنا اپنا۔ اگر گناہگار ہے، سیاکار ہے، بالکل ہم مانتے ہیں جدید سائنس ٹیکنالوجی کے ذریعے جو چیز مانتے ہیں کہ اس کا جسم جدا ہو جائے گا، پیٹ پھٹ جائے گا، ناک جناب سب سے پہلے، ناک کیا یہ ناک ہم رکھنے کے لیے کتنی باتیں کرنے، کہتے ہیں جو ایسے پڑا ہے سب سے پہلے ناک جو ہے اس سے جو ہے اس کو گلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح علماء یہ بھی کہتے ہیں، میں نے کئی بار عرض کر دیا، جب ہم کسی میت کو دفن کرتے ہیں تو درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے، درمیان میں کوئی چیز حائل، یعنی خصوصاً جو مصلی وغیرہ بچھا دیتے ہیں ایسی چیزیں نہ ہوں۔ کئی لوگ جناب کیا پتہ نہیں، میں نے تو ایک جگہ پہ دیکھا انہوں نے ٹیلیں لگوا دی نیچے سے، ہاں جی، ایسی کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کے عمل اچھے ہیں تو پھر تو جناب وہ آرام سے پڑا ہوا ہے، ہاں جی، کوئی چیز نہیں اسے کھائے گی، کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی۔ اور اگر عمل برے ہیں تو جہاں مرضی رکھ لو، جہاں مرضی رکھ لو۔ اس لیے علماء کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ سب سے نیچے زمین ہے، کیا ہے؟ زمین، اور ہمارا جو جسم ہے یہ بھی مٹی کا بنا ہوا، کیا ہے؟ یہ آپس میں ملتے ہیں، کیا ہے؟ اب زمین کا کام ہوتا ہے کھانا، گالنا، ہر چیز گل جاتی ہے نا، ہاں جی، اس نے نیچے سے لگ گئی، نیچے سے شروع ہوتا ہے۔ اگر وہ نیچے مصلی ہوگا تو کئی دن مصلی کو بھی لگیں گے، اگر نیچے اور کوئی چیز ہوگی تو کئی دن اسے لگیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ لاش تعفن جو ہے وہ پھیلے گا، بدبو پھیلے گا۔ یہ اس شخص کے لیے جو اللہ جس سے ناراض ہے، اللہ جس سے اور جس سے وہ راضی ہے جناب، وہاں تو خوشبو ہی خوشبو ہیں۔ تو یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ آیت بتا رہی کتنی موتیں تھیں جی؟ دو ہی موتیں اور دو ہی زندگیاں، دو ہی زندگیاں۔ اس کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے، اور آگے قرآن پاک آخری آیت میں یہ فرماتا، آگے یہ رکوع ختم ہو جاتا ہے، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو پیدا کیا ہے، ہاں جی، وہ زمین سارا کچھ سما جاتی، زمین سے ہم سارے فائدے بھی لے رہے ہیں۔ فرمایا دیکھو اس نے کیسے بنایا، زمین کتنی بڑی ہے، کیا چیزیں ان کے اندر، کیا اس کے اندر چیزیں، خزانے چھپے ہوئے ہیں، ہاں جی، کیا جو چیزیں اس سے اگتی ہیں، جو چیز آپ کھا رہے ہیں، گندم ہے، پھل ہے، پھول، سارا زمین ہی دے رہی۔ فرمایا کتنا بڑا وہ خالق ہے۔ ابھی بھی انکار کرتے کہ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، اور پھر چلو زمین تو نیچے ہے نا، آسمان کو دیکھو کہ کتنا پیارا بنایا۔ ہاں کوئی چیز نظر آتی ہے ایسی تمہیں وہاں کوئی عیب نظر آتا؟ دنیا کے جتنے بھی کاریگر دیکھ لو، کوئی اتنی بڑی چھت بنا سکتا؟ فرمایا یہ تمہارے اللہ نے بنائی ہے، ذرا اس کا عیب نکال کر دکھاؤ۔ اگر نہیں نکال سکتے، مان جاؤ وہ اکیلا ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اس نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، آخری نبی سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بھیجا، اس پر ایمان لے آؤ، اور ایمان لاؤ تاکہ تم یہاں بھی سلامت رہو اور قبر میں بھی سلامت رہو۔ اب آخری بات کہ میں نے کہا کہ قبر میں 5 قسم کے لوگ ہیں، کتنے جی؟ جن کو زمین نہیں کھاتی، کیڑے بھی نہیں کھاتے، کوئی کسی چیز کی جرت ہی نہیں اس کو کھا سکتی، اللہ حفاظت کرتا۔ ان میں سب سے پہلا گروہ ہے انبیاء کا، کن کا؟ جو نبی ہیں وہ قبر میں موجود ہیں، تر و تازہ ہیں، حیات ہے، ایسی حیات ہے کسی اور انسان کے پاس حیات وہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں، آپ اپنے گنبد خضرا میں موجود ہیں، اور جس جگہ پر آپ تشریف فرما ہیں، آپ کا جسم مبارک ہے، علماء نے یہ اتفاق ہے، چاہے جس مسلک سے کوئی تعلق رکھتا ہو آپ اس سے پوچھ لیں، فرماتے ہیں وہ جگہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ افضل ہے، اللہ کے عرش سے بھی زیادہ۔ اب حضور وہاں تشریف فرما ہے، آقا علیہ السلام پر درود بھیجا جا رہا ہے، اور سرکار فرما رہے ہیں، آقا نے فرمایا جو کوئی درود بھیجتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ یہ کس کا گروہ ہے جی؟ نبیوں کا۔ اگلا گروہ کس کا ہے؟ شہیدوں کا۔ شہید اسی طرح بالکل تر و تازہ پڑا۔ اگلا گروہ کس کا ہے؟ صدیقوں کا۔ صدیق کون ہے؟ ہاں جی، جتنے صحابہ تھے سب صدیق تھے، ان میں صدیق اکبر جو تھا سب کا سردار تھا، ہاں جی۔ جو شخص بھی سچ بولتا ہے، جس دور میں بولے، آج بولے، ہر وقت سچ بولے، اس کی شمار قیامت کے دن صدیقوں کے ساتھ ہوگا، اور قبر اس کی تر و تازہ ہوگی۔ مٹی کو اجازت نہیں کہ سچا جو شخص ہے نا، جو سچ بولنے والا ہے، اس کی میت کو کھائے، یہ اجازت نہیں ہے۔ اگلا کون ہے جی؟ یہ ہو گیا صدیق، اور شہید بھی ہو گیا۔ آگے کون ہے؟ صالحین، نیک بندے، کیا؟ جو کوشش کرتے ہیں کہ نیک، ان نیک میں خصوصاً بیان کیا گیا جو شخص درود پاک پڑھتا ہے کثرت کے ساتھ، جو شخص اذان پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ اذان پڑھتا ہے، بلوس پڑھتا ہے۔ اسی میں اور بھی کئی لوگ ہیں جن کا نام شامل ہے کہ قبر کی مٹی بھی حیا کرے گی،
حضرت علی تو یہ فرماتے ہیں، اگر کسی کو یقین نہیں آتا فرماتے ہیں آؤ میرے ساتھ میں کھول کر بتاتا ہوں، یہ افراد ہیں 5 قسم کے، فرمایا یہ تر و تازہ قیامت کے دن اسی طرح زندہ کیے جائیں گے، کوئی جسم ان کا گلے گا نہیں، اور جو دوسرے ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مطابق دوبارہ انہیں جسم عطا فرمائے گا، اور دوبارہ جو ہے ان کو جناب جیسے پہلے پیدا کیا تھا، وہ کہتا ہے میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ دعا کریں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، ہاں جی، جنہیں استقامت عطا فرمائے گا، اللہ پاک قبر میں بھی انوار و تجلیات سے نوازے گا۔ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ، اور محبوب کی نظر عنایت عطا فرمائے۔